جی فہم قرآن کلاس کے اس سوال و جواب کے سیشن میں یہ فرقہ واریت پر مبنی، فرقہ واریت پر مشتمل سوال و جواب کو دہرانا بھی آگ و خون کا دریا ہے کہ ہمارے دوست عجیب و غریب اس گئے گزرے دور میں کہ جہاں لوگ نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام ہر شے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہم 1400 سال کے پہلے صحابہ اور اہل بیت کے مشاجرات کو چھیڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا یہ جو فرقہ واریت کے سوالات ہیں، میں انہیں ڈیل کرنے کے لیے اتنی سی بات عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے مودت و عقیدت، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں مودت اہل بیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے اہل بیت کے معاملے میں خیال رکھو۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ رقم ہے 3713 کہ اہل بیت کا نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس ادب و احترام کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے کہا، فرمایا کہ مجھے اپنی اہل بیت سے حضور کی اہل بیت زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے زیادہ عزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کے جوڑنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی اور پیدل آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر نکلے تو حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا فدا کا ابی، میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ حسن یہ نبی کے مشابہ ہے، یہ علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو مسکرا پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو جہاں آپ مہاجرین و انصار، حضرت معاذ بن جبل اور فلاں فلاں صحابہ سے مشورہ کرتے، وہاں بالخصوص حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ مشورہ کیا کرتے، اور کئی مقامات پر، کئی مہمات میں حضرت صدیق اکبر خود جانے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے حضرت ابو بکر کو واپس بلایا، فرمایا کہ ابو بکر تم واپس آؤ کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی وحدت قائم ہے۔ اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضرت علی نے فرمایا کہ تم عربوں کے کتب ہو، تم نہ جاؤ۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت مولا علی کے بھتیجے ہیں، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں حضرت حسنین کریمین طیبین کے یہ کزن چچا زاد بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر مہربانی کا معاملہ فرمائے کہ وہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر اپنا کوئی خیر خواہ نہیں دیکھا، وہ ہمارا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، ہمارے حقوق کے محافظ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت امیر عمر کے پاس آئے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے ان کے پاس یہ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ اتنا ان کے پاس خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ بن جعفر ملنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا چنا ہوا ہے، حضرت عمر باہر آئے ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، حضرت صدیق اکبر اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا کہ کچھ دیر ہو گئی، پھر اجازت دی تو حضرت امیر عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آج تو بڑا انتظار کرنا پڑا، کیا ماجرا تھا؟ فرمایا کہ حضور کے خاندان کے اہل بیت، حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے عبداللہ بن جعفر، ان کے پاس آگے کھانا رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ وہ تسلی سے کھانا کھا لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہیرا کے مقام سے کچھ مال بھیجا جس میں ایک قیمتی چادر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت امام حسین کو ہبہ کر دی۔ ان کے آپس میں تعلقات تھے، یہ مودت اہل بیت سے لبریز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اہل بیت سے کوٹ کوٹ کر کے محبت ان کے سینے میں جاں گزین تھی، منقش تھی، لبالب بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے مشہور زمانہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے محبوب نہیں دیکھا۔
کہ بی بی فاطمہ زہرا سب سے زیادہ حضور کو محبوب تھی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ پاس اور لحاظ حسنین کریمین طیبین طاہرین کے باپ اور ان کی ماں اور حسنین کریمین کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مدینے میں قحط پڑ جاتا تھا تو حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کا وسیلہ بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ یا اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اب تمہارے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. جیسے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی موجودگی میں کسی منافق نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں ٹوک دیا. فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اس روضے کے ساتھ، اس قبر والے کے ساتھ علی کی نسبت کیا ہے. فرمایا کہ علی کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ زمین پہ مار کے کہا، فرمایا میری موجودگی میں کہ کوئی منافق کو یہ اجازت نہیں. اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے موقع پر، اس طلاب کے موقع پر جب یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضرت امیر عمر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد علی میرے مولا ہیں. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کو تسلیم کرنے والے تھے کون؟ یہ خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے. جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے تو حضرت عمر ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے. جب وظائف کا رجسٹر تیار کیا جاتا تھا تو اہل بیت کو فوقیت دی جاتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حسنین کریمین طیبین طاہرین کے لیے یمن سے عمدہ کپڑے قاصد بھیج کر منجوائے اور حسنین کریمین علیہم السلام کو پہنائے. اور حضرت امام حسن کے بارے میں یہ آپ کے الفاظ ہیں حضرت عمر کے، انت احق بالاذن من ابن عمر فانما انبت ما ترى فی رؤوسنا اللہ ثم انتم. کہ امام حسن کو کہا کہ حسن آپ نے اپنے آپ کو عمر کے بیٹے پر کیسے قیاس کر لیا؟ اگر وہ ملے بغیر جا رہے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی، آپ تشریف لے آتے. آپ تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سروں پر جو عزت ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے یا آپ کی وجہ سے ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے شیوخ کے ساتھ حضرت عمر بٹھایا کرتے تھے. اور بعض قریش کے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ان کو آپ بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ آپ میں مجھ میں سب سے زیادہ حضور کے قریبی ہیں. یہ صحابہ کرام مودت اہل بیت سے لبریز تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والے حسنین کریمین طیبین تھے. ان کا آپس میں کوئی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں. ان حضرات کی سیرت اور سوانح قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں دیکھنی چاہیے. تاریخ کی جھوٹی سچی روایتوں میں یہ جھگڑوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ امت کو امن، اتحاد، وحدت اور یکجہتی نصیب فرمائے.